الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ الجمعہ کی آیات 5، 6، 7، 8 4 آیات تلاوت کی ہیں۔ اس کی ترجمانی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو تورات، جن کے کو حاملین تورات بنایا گیا، یہاں انہوں نے ترجمہ کیا کہ جن کے اوپر تورات لدوائی گئی، تو انہوں نے اس کے بار تعمیل کو نہ اٹھایا، تو ان کی مثال گدھے کی طرح ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، اس کی بری مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ فرمائے وہ لوگ جو یہودی بن گئے، تو ان کو اگر دعویٰ ہے کہ وہ یقیناً اللہ کے دوست ہیں، تو ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ، موت کی تمنا کرو، فتمنوا الموت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یقین ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، ولا یتمنون ابدا بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دیجیے کہ بے شک تم موت سے تو بھاگ نہیں سکتے، فرار نہیں حاصل کر سکتے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت تم سے ملنے والی ہے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب والشہادہ کی طرف، جو جاننے والا ہے غیب کا بھی اور حاضر کا بھی، غیب کا بھی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو، تمہارے بارے میں بتا دے گا۔ پہلے آیت نمبر 5 ہے، اس کے میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے اہل تورات کی، کہ مثل الذین حملوا التوراۃ، کہ جن لوگوں کے اوپر تورات کا وزن ڈالا گیا، تورات کی ذمہ داری دی گئی، انہیں کہا گیا کہ تمہارے پر یہ آیت ہم کتاب نازل کر رہے ہیں، تم نے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ تو انہوں نے ثم لم یحملوها، تو انہوں نے نہیں اٹھایا، یعنی کہ اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مثال کیسے ہے، کمثل الحمار، جیسے کوئی گدھے کی مثال ہوتی ہے نا، یحمل اسفارا، کہ اس نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہوں۔ گدھے کے اوپر کتابوں کا وزن رکھ دیں تو اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کتابیں ہیں، کتنی قیمتی کتابیں ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس میں کیا نالج ہے۔ یعنی گدھے کے اوپر تو پورا انسائکلوپیڈیا برناٹیکا ہی رکھ دیں تو اس کی فلسفیانہ نالج میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، کہ اس کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی گدھا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر آپ مٹی کا لوڈ ڈال دیں 50 کلو، یا سونا چاندی ڈال دیں، یا ہیرے رکھ دیں، اس کے لیے وہ ایک ہی بات ہے۔ اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کیا اٹھایا ہوا ہے، کیوں اٹھایا ہوا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ تو اہل تورات نے جب قرآن تورات کا حق ادا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی کہ یہ تو گدھے کی طرح ہی ہے۔ گدھے کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہے، کتنی قیمتی چیز ہے، کیا ہے، کیا اٹھایا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کو اس سے کوئی وہ فائدہ نہیں اٹھاتا، صرف وزن ہی اٹھاتا ہے۔ تو اور یہ مثالیں جب اللہ تعالیٰ آگے یہی کہا نا کہ ہم نے مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں نا، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کہ جھٹلایا قرآن کو، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو۔ یعنی ان کو پر دو باتیں بتائیں گی کہ ایک تو انہوں نے اس کی اہمیت کا احساس نہیں کیا،
اور دوسرا اس کی آیات کو جھٹلایا۔ اب ان آیات کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں۔ دیکھیں نا، کسی کی وہ کرنا، برائی بتانا، یہ کرنا تو غیبت تو اس میں آتا ہے، منع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں کرے گا کہ ان کی برائیاں ہمیں بتائے۔ مقصد یہ ہے کہ ہماری کسی اصلاح کے لیے کہ وہ رویے جو ان کے ناپسندیدہ تھے، جس کی وجہ سے وہ قوم جو بڑی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی محبوب قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو عالمین پر فضیلت دی۔ بنی اسرائیل کو، جن کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی، وہ بنی اسرائیل تھے، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد، وہ خود ہی یہودی بن گئے تھے۔ اگلی آیت میں یہی بتایا نا، یہودی اللہ نے نہیں بنایا تھا، خود ہی یہودی بن گئے تھے مسلمان ہی۔ ہم نے دوسرے نام رکھ لیتے ہیں نا، مسلمان میں نام پسند نہیں آتا، ہم کوئی اور بعد میں نئے نام رکھ لیتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو تو خیر اگلی آیت میں بات کریں گے۔ تو اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تو حق کیا ہوتا ہے قرآن کا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا آل عمران میں فرمایا تھا نا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ جن کو کہ عہد لیا گیا، میثاق لیا گیا تھا، کتاب دی گئی تھی، انہیں کہا گیا تھا لِتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ، انسانوں پر اس کو بیان کر دو، اس کو آگے پہنچاؤ، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اسے چھپاؤ نہیں آیات کو اپنے پاس نہیں رکھو، بلکہ انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تو کہ کیا ہمارا رویہ، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا رویہ کیا ہے، ہم کیا اس حقوق کیا ہوتے ہیں کتاب کے، کہ اس کو ایک تو اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ مالک کائنات کی کتاب ہے، تو اس کے ہر حکم کو اسی سمجھا جائے کہ باقی یہ مالک کائنات کا حکم ہے، تو اس کو اسی طرح اہمیت دی جائے کہ جس طرح مالک کائنات کی اہمیت ہے، اس کا حکم ہے نا، اس کے بیانات ہیں، اس کے احکامات ہیں، اس کے اوامر ہیں، اس کے نہیں ہیں۔ تو ہم جائزہ لیں، کیا ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں یا دوسری کتابوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ سورہ اس میں ہے نا الواقعہ میں، سورہ واقعہ میں الآیات جو میں نے نوٹ کیے تو وہ آتا ہے تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ وہاں بھی کہا گیا کہ تنزیل ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، کیا تم اس کے ساتھ مداحنت سے کام لیتے ہو؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون۔ اب مداحنت کیا ہوتی ہے؟ اس کی اہمیت نہ سمجھی جائے، اس کی امپورٹنس نہ دی جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی ہمارے جو گریجویشن کر لیتے ہیں، پوسٹ گریجویشن کر لیتے ہیں، ایک بندہ ڈاکٹر بنتا ہے بچہ، وہ MBBS تک کتنی محنت کرتا ہے، پھر کبھی باہر جاتا ہے، کوئی FRCS کرتا ہے، کوئی امریکہ جاتا ہے، MD شپ کرتا ہے، تو وہ دنیاوی کتابوں کو جس کے خیال اس کے بعد بھی زندگی کماتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ میری معیشت تھوڑی سی بہتر ہو جائے۔ عام طور پر خدمت کا بھی جذبہ ہوگا، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہماری معیشت نسبتاً بہتر ہو جائے۔ تو یہ اس کتاب کو اس کے مقابلے میں وہ سوچے کتنی اہمیت دی جاتی ہے، جو کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کے لیے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ جھٹلانا کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو گدھے کی طرح سمجھا کہ سمجھے ہی نہیں کہ کیا اس کی اہمیت ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، کیوں بتایا جا رہا ہے، اس کا کیا کرنا ہے، میں نے عمل کرنا ہے نہیں کرنا۔ نبی علیہ والسلام کا فرمان ہے کہ اس کو تکیہ نہ بنا لینا، بلکہ تمہیں چاہیے کہ ایک دن و رات اس کی تلاوت کرو، جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اب تلاوت کرنے کا حق کیا ہے؟ حق کا تلاوت ہے۔ ایک تو تلاوت کا مطلب ہی ہوتا ہے تلا یتلو، کہ اس کے پیچھے پیچھے چلنا، فالو کرنا، جو یہ کہتی جائے اس کو فالو کرو۔ تو تلاوت میں انڈرسٹوڈ ہو گیا کہ اس کو فالو کرنا ہے۔ فرمایا اور ہم تلاوت جیسے کرتے ہیں اس کا حق بھی ادا نہیں ہوتا، ہم تو اس کی ادائیگی ٹھیک نہیں کرتے۔ پھر یہ ہے کہ اس کو سمجھو، اس پر تدبر کرو، تفکر کرو۔ قرآن میں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فلا یتدبرون قرآن ام علی قلوب اقفالها، تم کیوں نہیں تدبر تفکر کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی انتہا کا اظہار ہے نا، کہ جس کے دلوں پہ تالے لگے ہوں وہ تدبر تفکر نہیں کرتا۔ تو لگتا ہے پوری امت کے اکثریت پہ تالے لگے ہوئے ہیں، بہت کم تعداد ہے جو آیات کو پڑھنے کے بعد اس پہ غور بھی کرتی ہے
کہ یہ کس کا کلام ہے، اس نے کیا بات بتائی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس اتنے بڑے حکم الحاکمین کا حکم ہمارے پاس آئے اور اس کا میسیج ہم وہی کر دیں. اس کے میسیج کو اگر توجہ نہ دی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکایت کریں گے. وقال الرسول یا رب، کیا ہے آیت اسعد بھائی؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. جی جی آپ کو یاد تھی شاید، آپ کو اسکپ کر گئی ہے نا، سورہ فرقان. ایک دفعہ آپ نے بتائی تھی پہلے کہ رسول شکایت کریں گے وہاں کہ انہوں نے اس قوم قرآن سے مجبور کیا ہوا تھا، ہجرت کی ہوئی تھی، چھوڑا ہوا تھا، اس کو وہ اہمیت دیتے ہی نہیں تھے جو اس کی اہمیت بنتی تھی. فرمایا کہ اس کو پھیلاؤ، نبی علیہ الصلوۃ خوشحالی سے پڑھو، تدبر کرو، تفکر کرو. اب ہم نے اس کو تکیہ بنایا ہوا ہے. تکیہ بنانا یہی ہوتا ہے کہ ویسے بڑی عزت کرنی، اپنا برکت کے حوالے سے. بچی کی شادی کرنی تو اس کو کہا کہ اس کے نیچے سے گزارو. کوئی مر گیا ہے تو مردے کو بخشوانے کے لیے تو اس کو پڑھ لو، لیکن زندوں کی ہدایت کے لیے کوئی اس سے کام نہ لو کہ زندہ بھی اسے کوئی فائدہ اٹھا لیں. مردے کے لیے سوچتے ہیں کہ چلو آج ختم القرآن کراؤ اور پڑھ کے اس کو بخش دو، شاید یہ بخشا جائے گا. اب اس کا کیا ڈیٹیل ہے وہ ہمیں اس وقت نہیں بات کر رہے، لیکن یہ ہے کہ اصل تو اللہ تعالیٰ زندوں کی کتاب تھی نا، اللہ تعالیٰ نے زندوں پر نازل کی. اور اس کو تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ جھٹلانے والے بھی ہیں. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تمہیں دیا گیا ہے تم اس کی تکذیب کرتے ہو. سورہ واقعہ آیت 82 میں. تو یہ اس میں توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر تم اس کو اہمیت نہیں سمجھ رہے تو تمہاری مثال بھی گدھے جیسی ہے. مثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. تم بھی پھر گدھے کی طرح ہو. یعنی تورات والوں کو کہا تو ظاہر ہے اگر ہمارے رویے بھی وہ ہیں تو ہمارے لیے بھی یہی کہا کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے گدھے نے کتاب اٹھائی ہوتی ہے، کتابوں کا وزن ڈال دو، اس کے اوپر 50 کتابیں رکھ دو یا 50 اتنے کلو کی مٹی رکھ دو، بے شک کوڑا رکھ دو، اس کے لیے وزن ہی ہوگا. وہ ایک دفعہ میری بات یاد ہے، ایک چور پکڑا گیا نا تو اس نے کہا جی میں نے چوری نہیں کی ہے، کہ نہیں چوری کی ہے. تو اس کو کہنے لگے اچھا چلو تمہیں قرآن اٹھانا پڑے گا مسجد جا کے. تو اس بیچارے کو آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا اٹھانا ہے، تو وہ گھبرا کہتا نہیں میں نہیں اٹھاؤں گا. میں کہا نہیں تمہیں اٹھانا پڑے گا. وہ زبردستی پکڑ کے اس کو لے گئے مسجد میں جا کے. اس کو کہا نا یہ مصحف پڑھا کہ اس کو اٹھاؤ. اس نے کہا یہ اتنا ہلکا سا ہے، وہ ایسی تو میں 10 اٹھا لیتا، میں بھی ڈر رہا تھا. تو اہمیت کا احساس نہ ہو نا، اہمیت کا احساس ہو تو وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ وہ کیا ہے، وہ تو کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پرد نادا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پرد نادا پر کلام میں نرم و نازک بے اثر. تو جس کو اثر ہو تو وہ بات کی بڑی بات ہوتی ہے کہ بات ہے. جس نے اثر نہیں لینا تو اس کو فرضی بتائی جاؤ کہ یہ ساری آیتیں پڑھ کے سنا دو. وہ جھوم تو لے گا اور لیکن وہ اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ بتایا کیا جا رہا ہے، کیوں بتایا جا رہا ہے، میں نے اس کا کرنا کیا ہے. تو یہ رویے کو اللہ تعالیٰ مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری مثال بھی جو یہ اس کا رویہ ہے وہ گدھے کی طرح ہی ہے. گدھا عام طور پر ہم مثال کے طور پر کسی کو نالائق کہیں تو گدھا ہی ہے. اس کی آواز کو بھی وہ سورہ لقمان میں آیا نا کہ گدھے کی آواز بڑی ایسی اونچی ہے، بری لگتی ہے. وہ اس میں آیا تھا نا کہ آواز اونچا نہ بولا کرو، اونچی آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. تو عام طور پر ایسے مثال میں دیا جاتا ہے. یہ انسانوں نے چونکہ بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی وہی مثالیں دیتے ہیں جو انسانوں کو آسانی سے سمجھ میں آئے. اور باقی گدھا کو وزن دے دے، جتنا مرضی وزن ڈال دے، سونا رکھ دیں، ہیرے رکھ دیں، مٹی رکھ دیں، کوڑا رکھ دیں، اس کے لیے برابر وزن ہی وزن ہے. وہ ایک گدھا تھا نا، اس کو پہلے وہ نمک ڈال کے لے جاتا ہوتا تھا. وہ نہر سے گزر رہا تھا، اتفاق سے تھک کے بیٹھا نا تو نمک پگھل گیا. تو اس کے ذہن میں یہ وزن ہلکا ہو گیا. تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ وزن ہلکا کرنا ہو تو پانی میں بیٹھ جاؤ تو وزن ہلکا ہو جاتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ کیا رکھا ہوا ہے. ایک دفعہ کپاس رکھی ہوئی تھی، پھر بھی بیٹھ گیا. تو وہ پانی چوس لیا تو پھر اسے اٹھا ہی نہیں گیا ہے نا. تو گدھے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر وزن رکھا ہو تو اس کو نہیں پتا کہ نمک رکھا تھا، اب روئی رکھ دی ہے، وزن ہے وزن ہے. تو انسانوں نے بھی جو اس کتاب کو یہی لیا کہ بس یہ کتاب ہے، بس زیادہ سے زیادہ اس کا احترام کر لو، پڑھ لو.
اور جو یہ تکذیب کی بات کی ہے نا کذبوا بآیات اللہ، یہ جو اہل یہودی تھے یہ بھی اس کی انکار نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، ابھی بھی وہ بڑے احترام سے کتاب تورات کو، بے شک وہ تبدیل شدہ ہے جو بھی ہے اس کا بڑا احترام کرتے ہیں، اس کو بڑا انہیں تقدس رکھتے ہیں۔ انکار اسی کو یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ تو مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے کہ احترام تو بہت ہے، یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کو چوم چاٹ کے رکھنا چاہیے، غلاف ایک مسل سے پکا چڑھانا چاہیے، ایک دوسرا غلاف بھی چڑھانا چاہیے، اور اس کو لپیٹ کے دروازے سے ہائٹ پہ وہ رکھنا چاہیے، ہائٹ پہ رکھنا چاہیے، پیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ بہت ساری چیزیں جو احترام، پتہ کوئی صفحہ مل جائے اس پہ آیت کا تو اس کو چوم چاڑ کے، وہ پہلے تو پلستر نہیں ہوتے تو دیواروں میں سہا دیتے کہ یا چلو اس کو بعد میں کبھی رکھ دیں گے، لیکن اسی پہ آیت لکھی ہو کہ سود لینا اللہ رسول سے جنگ ہے، اس کے نہیں پتہ کسی بتایا کیا، وہ کہیں گے اس کے بغیر تو ملک کا نظام ہی نہیں چلتا، کیا کرے، ساری دنیا سے یہ چل رہا ہے، اسی قرضے لے رہے ہیں، کیا کرے، نظام کیسے چلائے۔ اس حکم کی اہمیت نہیں آئے گی کہ یار ہمیں چھوڑ دیں، جس کا کہ ایکولنٹ گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے اللہ رسول سے جنگ ہو، ہماری اوقات ہی کیا ہے ہماری انسان کی کہ جو اتنا بڑا خطرہ مول لے کہ اللہ سے جنگ ہو، رسول سے جنگ ہو، لیکن وہ آیت کو اٹھا کے بغیر پڑے وہاں تو رکھ دیتا ہے احترام سے، یار صفحہ گرا ہوا ہے اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو اصل احترام یہ ہے کہ اس کو حکم کو مانا جائے۔ یہ سارے احترام بھی اپریشیٹیبل ہیں، احترام ہونے چاہیے، لیکن اصل احترام یہ ہے کہ اس پہ بتایا کیا گیا ہے، اللہ نے حکم کیا دیا ہے۔ تو اللہ یہاں مثال دی، تورات کی دی، لیکن یہ مثال ہمارے اوپر بھی پھٹ آ رہی ہے۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے میری توجہ ہوئی، میں نے کہا ساتھیوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے۔ تو اگلی بھی جو 3 باتیں ہیں وہ بھی ہم میں آئی ہوئی ہیں۔ یہ سارا خطاب چاروں آیتوں میں یہودیوں سے ہی ہے۔ دوسری ان سے کہا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو یہودی ہو گئے، یعنی یہودی تھے نہیں، وہ یہودی خود بن گئے۔ یہ سیدنا یعقوب کے بیٹوں میں سے ایک کا نام یہودا تھا، اس کے نام پر انہوں نے اپنی شناخت بنا لی۔ کئی اس میں تقسیم ہو گئے، کچھ اور بھی بن گئے تھے، لیکن وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، یہی مشہور رہ گئے۔ یہی اپنے آپ کو بنی اسرائیل، وہ بھی یعنی ان کی اولاد میں سے ہی تھے، کسی دوسرے بیٹے سامری یا کچھ دوسرے بیٹے کے نام پہ سامریہ قوم بنی تھی، کچھ لوگ الگ بھی تھے، لیکن وہ سارے آہستہ آہستہ یہ چھا گئے، اور یہ ساری قوم جو تورات کو ماننے والی تھی، یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ زیادہ پاپولر ہوئے، تو یہ سارے یہودی ہی مشہور ہو گئے۔ تو یہ انہوں نے نام خود رکھا تھا، چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو مسلمان تھے، ان کے بارے میں فرمایا ہے نا، ابراہیم کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ تو سیدنا ابراہیم کے بارے میں بتایا کہ وہ نہ یہودی تھے نہ نصاری تھے، وہ مسلمان تھے۔ اور ہمیں بھی کہا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، تمہارا نام مسلمان ہے، اب بھی ہے، تمہارے سے پہلے بھی نام مسلمان ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی ہوتا تھا، تمام انبیاء پر سیم ہی دعوت آئی تھی، صرف یہ ہے کہ وہ سب لوگ بھول جاتے تھے، گرد پڑھ کے چینج تبدیل کر لیتے تھے، شریعت تبدیل کر لی اپنے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے نیا نبی بھیج کے اسی تعلیمات کو دوبارہ ریفریش کر دیتے تھے۔ تعلیمات وہی تھیں تمام انبیاء کی کہ ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جو احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ ماننے ہیں آپ نے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، وہ تمام انبیاء کی اب دعوت دیکھیں یہی تھی۔ تو یہ خود بن گئے تھے۔ فرمایا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، کہ اگر تم کو دعویٰ ہے کہ یقیناً تم اللہ کے دوست ہو، من دون اللہ من دون الناس، تمام انسانوں میں۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ ہم ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص ہے نا، نحن ابناء اللہ و احباء، کہتے ہیں نا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم بس جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ وہ ایک اور آیت ہے نا کہ یہودی وہ کہتے تھے کہ یہودی مسلمان ہونے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے یا یہودی ہونا چاہیے یا نصرانی ہونا چاہیے۔ وہ کیا آیت تھی؟ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ۔ ہاں ایک یہ آیت تھی، وہ کہتے تھے کہ ہمیں جو دوزخ کی آگ مس نہیں کرے گی، کچھ دن کرے گی، اگر کرے گی تو کچھ دن کرے گی۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ جی مسلمان تو جنت میں جائیں گے تھوڑی دیر بہت چلے جائیں گے۔ تو ان کو بھی اللہ نے کہا تھا کہ تمہارے پاس کوئی میری آیت دلیل ہے تمہارے پاس؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین،
اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو دو نا، میں نے کون سی تمہاری آیت نازل کی ہے، ثبوت لے آؤ کہ تم اتنے لاڈلے ہو کہ تم جنت جہاں دوزخ میں جاؤ گے نہیں، گئے بھی تو تھوڑی دیر کے نہیں جاؤ گے۔ اس قسم کے کنسیپٹ ہم نے بھی بنائے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کوئی جنت میں نہیں جائے گا حتیٰ کہ کوئی یہودی نہ ہو جائے، نصارہ نہ ہو جائے۔ تو وقالوا لن تمسنا النار الا، میں نے یہ نوٹ کی تھی، الا ایام معدودہ، محدود مدت کے نہیں جاؤ گے۔ تو اس قسم کی نظریہ ہم نے بھی سوچا ہوا ہے کہ کوئی یہ ہو جائے گا۔ اچھا اس دن جو آیت ہم نے وہ شفاعت کے بارے سے پڑھ رہے تھے، اس دن ایک سوال آیا تھا، آپ نے بھی شاید کیا تھا کہ وہ ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، تھی نا، آپ نے بھی بات کی تھی، کسی اور نے کی تھی۔ اچھا اس دن میں پڑھ رہا تھا کہ وہ شفاعت والی حدیث یہ ہے، دوبارہ میں نے پڑھی تھی، وہ یہ تھی کہ قیامت کے سب لوگ اکٹھے ہوں گے تو وہ حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ ہاں، تو لوگ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ جی آپ سفارش کریں اللہ سے سفارش کریں کہ ہمارا حساب تو شروع کر لیں، کم از کم پتہ تو چلے جو بھی حساب ہونا ہے، جنت میں جانا ہے، دوزخ میں جانا ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے کہ میں اسی طرح مختلف جائیں گے، سیدنا ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ بھی اسی طرح سب معذرت کرتے آئیں گے۔ تو نبی علیہ السلام پھر اس چیز کی ہم بھی بھریں گے، پہلے وہ سجدے میں گر جائیں گے، دعائیں کریں گے بے شمار، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کا وہ سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب تو شروع کرو، تو اللہ تعالیٰ پھر سفارش حساب شروع کر دیں گے۔ اور پھر یہ کہ انبیاء کی جو سفارش ہے اس کی قبولیت اللہ پر ہے، سفارش جو بھی کریں گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے جو کیا تھا، سفارش کی تھی بیٹے کی، تو اللہ تعالیٰ نے معذرت کر لی کہ بھئی وہ، اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی، اللہ تعالیٰ نے معذرت کر لی۔ انبیاء سفارش کر سکتے ہیں لیکن ایکسیپٹنس اللہ تعالیٰ پہ ہے کہ وہ کس کی کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کو صحیح علم بھی ہوتا ہے کہ کس کے اعمال کیسے ہیں، عالم الغیب وہی ہے، عالم الغیب کس نے کون سا عمل کیا، کس نیت سے کیا۔ جس کو پورا نالج نہ ہو وہ صحیح سفارش کر ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں نا، آپ کو کوئی کہے کہ جناب اس کی سفارش کر دو، یہ پاس کر دیں مجھے، ٹیچر سے آپ کہیں کہ یار میرے اس بندے کی سفارش پاس کر دو، وہ کہے گا آپ کو پتہ ہے کہ اس نے لکھا کیا، اس کا تو 0 نمبر ہے۔ آپ کا خیال تھا کہ شاید 32 تک تو ہوں گے، چلو 1 نمبر دے کے 33 کر دیں گے، کیونکہ آپ کو اس کی ہر پتہ نہیں تھا کہ پیپر میں کیا کیا لکھ کے آیا ہے، کیا غلطیاں کی ہیں اس نے۔ تو کوئی ایسا بندہ جو عالم الغیب نہیں ہے، وہ اس طرح کر ہی نہیں سکتا۔ جو عالم الغیب ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کو تھوڑا سا مارجن ہے، اتنی گنجائش کر دو۔ یہ بھی ایک آیت ہے اس سے متعلق کہ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں؟ اس کو سورہ زمر کی ہے، 19 سورہ زمر کی 19 چلیں، وہ ٹاپک نہیں ہے اس وقت۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ پھر تم فتمنوا الموت، پھر تم موت کی تمنا کرو، ان کو تم سچے ہو، تمہارا خیال ہے بڑے لاڈلے ہو، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ محبوب تو جو ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے اپنے محبوب کے پاس جلدی چلا جاؤں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب ہو یا تمہیں اللہ محبوب اتنا ہے تو وہ اس کو خواہش کرنی چاہیے کہ میں اللہ کے پاس جاؤں، وہاں نعمت دوں ان سے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بزدل قوم تھی یہودی، جو موت سے ڈرتے تھے۔ مدینہ میں جب ان سے وہ ہوا، جو قینقاع کا تھا، کس سے مقابلہ ہوا تھا، وہ تعداد میں مسلمانوں سے کم نہیں تھے، وسائل میں کہیں زیادہ تھے۔ اور جو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ کے جو لوگ تھے، وہ میرا خیال ہے کہ ہزار نے اس کو کہا تھا کہ تم ڈٹ جاؤ۔ جب نبی علیہ السلام نے ان سے کہا تھا نا، نکل جاؤ یہاں سے، مدینے سے، تم نے خلاف ورزی کی، وعدے کی جنگ احد میں، تو وہ انہوں نے ان سے کہا تھا کہ تم ڈٹ جاؤ، لیکن یہ ابھی پہنچے تو وہ نکل گئے۔ انہوں نے صرف کہا کہ صرف ہمیں سامان لے جانے دو، کچھ اس طرح کے کچھ شرائط مانی اور نکل گئے تھے۔ تو وہ کیوں ڈرتے تھے؟ وہ موت سے ڈرتے تھے کہ لڑائی ہوگی تو کچھ تو مریں گے نا۔ تو انہوں نے کہا جان چھڑاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ اور وہ جب سے نکل گئے، وہ ابھی تک یہ اسرائیل والے کہتے ہیں نا کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، ہمیں نکالا گیا تھا وہاں سے، اور خیبر سے نکالا تھا، یہ سارا۔ اس وقت بھی یہ وسائل میں تو بہت زیادہ تھے، تعداد میں بھی کم نہیں تھے مسلمانوں سے، لیکن جب ان کو ملا کے نکل جاؤ تو یہ موت سے ہمیشہ ڈرتے تھے۔ دوسرے عصبیت پہ پھر لڑ پڑتے تھے کہ جی اپنی علاقائیت کے بیس پہ، جیسے انڈیا والے لڑتے ہیں ہندو، تو وہ تو اپنے زمین کے لیے لڑتے ہیں نا، زمین ماں ہے۔ مسلمان اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے۔ تو کچھ لوگ عصبیت پہ تو لڑتے تھے، یہ یہودی نہ دین کی خاطر لڑتے تھے نہ علاقے کے بیس پہ لڑتے تھے۔ ان کا ہوتا تھا کہ دوسروں کو لڑاؤ، اسلحہ بیچو، یہ کرو، اور خود کم پیسے کماؤ۔ تو ان کو کہا کہ تم موت کی تمنا کرو، سچے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہا کہ ولا يتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم
نہیں وہ تمنا کریں گے کبھی بھی اس وجہ سے کہ انہیں پتہ ہے بما قدمت ایدیہم کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کیا بھیجا ہے. جس کو پتہ ہوتا ہے نا میں نے کیا بھیجا ہے تو اسے کہو نا موت کی تمنا کرو، ڈر جاتا ہے کہ میرے اعمال تو ایسے نہیں ہے کہ وہاں جا کے کیا کروں گا میں. موت سے وہی ڈرتا ہے جس کو اپنے اعمال کا ہو. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو بہت جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے موت سے ڈرو یا نہ ڈرو، بچو یا نہ بچو، تم بچ نہیں سکتے. قل ان الموت الذی تفرون، تم موت سے بھاگتے ہو، منہ فانہ ملاقیکم، وہ تو بے شک تمہیں آ کے ہی رہے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے کس کی طرف؟ جو عالم الغیب اور شہادہ ہے، تمہاری غیب کی باتیں بھی جانتا ہے، تمہاری ظاہر کی باتیں بھی جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا، بتا دے گا. کیا بتائے گا؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم عمل کرتے تھے وہ بتا دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ 4 آیات بڑی غور توجہ طلب تھی. سورہ الجمعہ کی آیات 5، 6، 7، 8 ہر جا کے مطالعہ کیجیے گا مختلف تفاسیر سے. اللہ تعالیٰ نے کہیں ہم بھی تو گدھوں کی طرح نہیں ہیں جن کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ہمارا رویہ وہ تو نہیں ہے، یہ ہم نے بھی ایسی کچھ سوچیں تو نہیں بنائی ہوئی. ہم بھی کوئی اور نام اپنے آپ کے ساتھ پسند تو نہیں کرتے مسلمان کے علاوہ کہ چلو اس نام کی زیادہ اہمیت ہے. تو یہ سب 3-4 باتیں جو یہود کے متعلق بتائی گئی، ان کو ظالم بھی کہا گیا اور ان کو کہا گیا کہ تم کتاب کو جھٹلانے والے ہو. کہیں ہمارا نام اس میں تو نہیں ہے. اس پر تدبر تفکر کیا جائے. اگر کوئی تھوڑا بہت بھی ہے تو اس سے ہم کوشش کریں کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے مہلت عمل دی ہوئی ہے، اس میں ہم کوشش کر کے رجوع اللہ اور رجوع قرآن کر لیں تاکہ ہم آخرت کے اس سے بچ سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.